الحمد لله رب العالمين محمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عقیدت و محبت سے ایک بار بابا سے بلند درود پاک کا ذرا پیش فرمائیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی مبارکباد. آج کی اس مبارک بزم جو سنت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس سنت کو نصف ایمان کہا گیا، جس سنت کو نصف دین کہا گیا، یعنی نکاح حسن. آج اس کے لیے ماشاءاللہ ہم سب یہاں جمع ہیں اور اس کا آغاز اللہ کے بابا کرام سے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش کر کے کیا جا رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں دونوں دلہا محمد شاہ قادری صاحب، احمد رضا قادری صاحب اور ان کے والدین کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریب صحیح کو حقیقتاً صحیح فرمائے اور تمام افراد کو بالخصوص دلہا دلہن کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے. معزز سامعین کرام، بات کوئی طویل نہیں کرنے، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، گفتگو کا وقت نہیں تھا، مگر چونکہ اعلان کر دیا گیا میں سے چند باتیں آپ کے سامنے 5 منٹ کے لیے عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ نکاح مسنون کی جو تقریب ہے، اس میں اس طرح کا یہ اہتمام حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے، جس انداز سے مسلمان کا شیوا ہے اگر کیا جائے تو یہ اظہار شکر کی علامت ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ نے نعمت دی، بہت بڑی نعمت ہے. نکاح ہونا یہ انسان کی تکمیل ہے. ایک انسان کی تکمیل کے لیے نکاح بہت بڑا سبیل ہے. اور جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، تو پتہ چلا جو حضور کی سنت ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے. اور عبادت اور رسم کے اندر اگر فرق کیا جائے تو پھر نکاح جیسی عبادت بھی رسم و رواج اور دیگر بہت سے پروگرامات کا شاخسانہ بن جاتی ہے. لیکن مسلمان جب یہ اپنی خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں، مسلمان میں اور غیر مسلمان میں، مسلم اور غیر مسلم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ غیر مسلم اپنی خوشی کے معاملات ہوں یا غم کے معاملات ہوں
کسی حد کے پابند نہیں ہوتے، مگر مسلمان جب خوشی ہو یا غم ہو، ہر دو صورت میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سنت سے کیا رہنمائی مل رہی ہے، ہمیں کس طرز کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو مسلمان کا طرز عمل ہو، جو مسلمان کا طرز عمل کا آئینہ دار ہو۔ تو الحمدللہ جب مسلم سوچ، ایک مسلم سوچ جب حاوی ہوتی ہے تو پھر دیندار مجمع جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں، جب کسی طرح سے برکت والے مجمع وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اگر سوچ اچھی نہ ہو تو پھر یہ عبادت کا جو موقع ہوتا ہے وہ بھی خرافات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب بہت سی بے اعتدالیاں ان معاملات میں ہوتی ہیں تو اکثر لوگ ان سے واقف نہیں کہ ان کے نتائج کتنے بھیانک نکلتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب ابھی تازہ شادی ہوئی مگر پریشانیاں شروع ہو گئیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، نظر لگ گئی کسی، معاملات خراب ہو گئے۔ تو ہمارے بزرگ اکثر یہ کہا کرتے تھے جب شادی یا معاملات ہوتے ہیں اس وقت اچھے خاصے دینی سوچ رکھنے والے بھی آزادی کی طرف چلے جاتے ہیں، آزاد روی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی اگر سمجھائے دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ مت کرو، یہ جائز نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب اتنا دین سخت مت بناؤ، اتنی پابندی مت لگائیے، آپ تو بڑا سخت دین پیش کرتے ہیں، آپ تو بہت پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو جب ایسے معاملات میں آپ دین کے نزاکتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وبال بھی، ان چیزوں کا وبال پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور اس وبال کی علامت یہ ہوتی ہے کہ خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے اور انسان خوشی کے بجائے غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نصیحت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ سوچ عطا کرے، اور ماشاءاللہ یہ فکر حاوی ہے۔ ایک دو معاملات جو یوں کہیے کہ ہمارے ساتھ ایسے جڑ گئے ہیں جن کو اب ہم غلط سمجھتے نہیں، ان سے بھی اگر ہم بچ جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ واقعتاً عبادت کا مقرر ہو جائے، یہ نکاح برکتوں سے معمور ہو جائے، یہ نکاح خیر اور برکت کا ایک مجموعہ بن جائے۔ میری دعا دونوں دلہن کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، دلہنوں کے حق میں، ان کے گھر والوں کے حق میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے اس نے اس سنت کی ادائیگی کے اتنے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اتنے اچھے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالی اپنے محبوب کی ہر سنت کو تجھ کو احتشام کے ساتھ اپنانے اور منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں برکتیں نازل فرمائے، جو کوتاہیاں ہیں دور کر دے اور اپنے خاص کرم سے آنے والوں کو بھی مالا مال فرمائے، محفل سجانے والوں کو بھی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔